میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو جی کہ یہ جو حقیقت رمضان ٹرانسمیشن ہے نا، اس میں حقیقت بیان ہو رہی ہے. یہ دامن مصطفیٰ اور دامن شفاعت میں چھپنے کا ہی ایک ذریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے دامان شفاعت میں شفاعت میں شفاعت چھپائے رکھنا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ جی اس میں ایک اصول ہے، وہ سب ناظرین ذہن نشین فرما لیں جی کہ زکوٰۃ نہ اصول کو دی جا سکتی ہے نہ فروع کو دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب آسان لفظوں میں کہ اصول کیا ہیں اور فروع کیا ہیں. اصول جمع ہے اصل کی، بنیاد، جڑ. جی بالکل. جڑ تو اصول سے مراد باپ، ٹھیک ہے. ماں، ماں، دادا، دادا. دادی، نانا، نانی، پرنانا، پرنانی، ٹھیک ہے. ایسے اوپر جتنے چلے تھے، ٹھیک ہے. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. اور جو فروع ہیں، واہ واہ واہ. بیٹا، واہ. بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نیچے جتنے چلے جائیں، ٹھیک ہے. واہ. یہ اصول اور فروع ہیں. اگر ہمارے ناظرین یہ ایک قاعدہ یاد کر لیں، ایک رول یاد کر لیں کہ نہ اصول کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہ فروع کو. اب یہ اصول ذہن میں رکھیں سامعین ناظرین، اور اس چیز کو دیکھتے جائیں کہ ہمارے جو ضرورت مند جی چچا ہیں، کیا وہ اصول یا فروع میں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے. بولیے. ٹھیک ہے. قاری صاحب آتے ہیں؟ نہیں آتے. یعنی جو چچا ہیں، جو ضرورت مند چچا ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیا وہ ہماری اولاد ہیں؟ تو نہیں ہیں. تو کیا ہم ان کی اولاد ہیں؟ خون اگرچہ ایک ہے لیکن ان کی اولاد تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھتیجا چچا کو دے سکتا ہے اور چچا بھتیجے کو دے سکتا ہے. کیا خوبصورت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی طرح ماموں ہے. ماشاء اللہ. تو اگر آپ غور کریں تو نہ ماموں کی ہم اولاد ہیں نہ. اور نہ وہ ہمارے باپ ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں. دی جا سکتی ہے. آپ اپنے خالہ زاد، چچا زاد، تایا زاد کو دیکھیں تو وہ ہماری اولاد نہیں اور ہم ان کی اولاد نہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب بڑی ہی آپ کو بنیادی بات بتانے لگا ہوں اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نہ اصول کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہ فروع کو. ہمارے معزز ناظرین، جو سگے بہن بھائی ہیں، جی سگے بہن بھائی، اب وہ آپس میں نہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں نہ ایک دوسرے کے والدین ہیں، ٹھیک ہے. تو قبلہ قاری صاحب ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ماشاء اللہ. بلکہ سچی بات پوچھیں تو وہ زیادہ حقدار ہے. زیادہ حقدار ہے، قریبی. ٹھیک. اور حدیث کی روشنی میں اگر ان کو زکوٰۃ دیں گے، ان کو آپ ہیلپ کریں گے تو دوہرا ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. ایک تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. ماشاءاللہ. اچھا، ہمارے موضوع سے ہٹ کے ایک سوال میرے ذہن کے اندر ہے. میں نے یہ دیکھا ہے، پریکٹیکل دیکھا ہے کہ مسجد کے امام ہوتے ہیں یا وہ قاری صاحب ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو لوگ فطرانہ ان کو دے جاتے ہیں. اس کو آپ سوال ایسے بنا لیں قبلہ قاری صاحب کہ کیا استاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عام طور پہ جو دے کے جاتے ہیں وہ جو قاری صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، ان کے بچوں کے ہی والدین عام طور پر ہوتے ہیں. جی. تو جو استاد ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتے. تو آسان لفظوں میں آپ وہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں جی جی ان کو پڑھیں. ٹھیک ہے. اگر وہ استاد صاحب، چاہے وہ قاری ہیں، چاہے وہ علامہ ہیں، وہ اسکول کے ہیں، کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، کہیں کے بھی ہیں، اگر وہ ان مصارف میں آتے ہیں تو ان کو دی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں آتے تو نہیں دی جا سکتی. اور اس میں پہلا جو ہے کہ وہ اگر فقراء ہیں، شریف فقیر ہیں تو انہیں دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر شریف فقیر نہیں ہے تو نہیں دی جا سکتی. مسکین ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں. اور اگر وہ شرعی طور پر دیکھا جائے تو مسکین نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اللہ نے ان کو آپ کا روحانی باپ بنایا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، روحانی باپ. اللہ اب اللہ. غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو واہ واہ. مال کی میل نہ دی جائے، واہ واہ واہ. ان کو اپنے پاکیزہ میل سے تحفے پیش کیے جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ان کی اللہ. خدمت کی جائے سبحان اللہ. کہ کیا تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، دوسرا وہ جس نے تجھے بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم سکھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان وہ اللہ. آپ استاد کو بجائے اس کے کہ زکوٰۃ کا پیسہ دیں، وہ کسی اور ضرورت مند کو دیں، استاد کی خدمت میں تحفے پیش کریں. تحفے پیش کریں. استاد خوش ہو کے دعا کرے گا، اللہ اور عطا کر دے گا. حضور شاہ جی، اپنا کسی پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اکثر یہ آڈینس کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ یہ جو پلاٹ رکھے ہوتے ہیں جی جی جی. ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں. ایک اب اصول یاد کریں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہوتی ہے. جی. یاد رکھیں، سونا، ٹھیک ہے. چاندی، نقدی ٹھیک ہے. اور مال تجارت. ٹھیک. مال تجارت. تجارت جب وہ نصاب کے مطابق ہو جائیں تو ان پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب پلاٹ کو دیکھیں گے کہ وہ مال تجارت ہے کہ نہیں. نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مال تجارت ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے. اب اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھا ہے کہ پلاٹ رکھا ہے، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد اس کے ریٹ اپ ہوں گے، قیمت بڑھے گی، اضافہ ہوگا تو بیچ دیں گے، تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور جتنے سال وہ رہے گا اتنے سال زکوٰۃ اس پر لگتی رہے گی. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ پڑتی رہے گی. اور اگر بیچنے کے لیے نہیں رکھا، ارادہ ہے کہ گھر بنا لوں گا، ٹھیک ہے. نیت ارادہ اس طرح کا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور ایک اہم اور آخری بات اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا، یہ پلاٹ کے حوالے سے، جی جی. کہ پلاٹ کے حوالے سے اگر نیت خالص بیچنے کی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ناظرین اس بات کو نوٹ کریں جی جی. کہ اگر نیت خالص بیچنے کی ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. اگر نیت میں کوئی تذبذب ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں بیچ دوں گا، نہیں گھر بنا لوں گا، یعنی دونوں نیتیں اس کے دل میں موجود ہیں، کبھی ایک اور کبھی دوسری، اس طرح کا جو پلاٹ ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا. اسلام بڑا ہی آسان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا وہ بات ہے. پلاٹ 10 سال پڑا رہے، اگر نیت ہے کہ گھر بناؤں گا یا بیچ دوں گا، دونوں نیتیں آ گئی نا، دونوں، یا بیچ دوں گا یا گھر بنا لوں گا، اب وہ 10 سال 20 سال بھی پڑا رہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بات بڑی اہم ہے. لیکن خالص نیت بیچنے کی ہوگی تو پھر وہ جو پلاٹ ہے اس کی قیمت لگوائی جائے گی، اور اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا سونے یا چاندی کے نصاب کے مطابق، وہ نصاب پورا ہوتا ہے مقدار کے نہیں. اگر وہ مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. یہ بھی حضور میں سوال ہمارے موضوع سے ہٹ کے ہے، یہ جو سود کا معاملہ ہوتا ہے، یہ سود کھانے والے کی بخشش کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی ہو جاتی ہے اللہ بخشش؟ اکبر. یہ بڑا آپ نے ایسا سوال کیا ہے جو معاشرے میں عام طور پہ کیا عام جاتا چل ہے. رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سادی سی بات ہے کہ یہ کوئی ترغیب نہیں دلا رہا، رغبت نہیں دلا رہا، بے نمازی کی بخشش ہو جائے گی؟ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، بخش دے گا بے شک. اللہ چاہے گا تو. اللہ نے قرآن میں ایک اصول دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو بخش دے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب سود جو ہے یہ شرک تو نہیں ہے، جی شرک تو نہیں ہے، لہذا اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو بخش دے گا. لیکن جی اس بات کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے ناظرین، جی اس بات کو سمجھا جائے جی جی. کہ سود کا لین دین یہ انسان کو کس طرح تباہی کی طرف لے جاتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ اکبر. سود کا جو سب سے کم گناہ ہے نا، سب سے کم گناہ سود اللہ. لینے کا اور دینے کا، اللہ. وہ اپنی محارم کے ساتھ بدکاری کرنے کا.